استثنا اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے 20 آیت تک۔ اور جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم لوٹے اور بحر کلزم کی راہ سے بیابان میں آئے اور بہت دنوں تک کوہ شعیر کے باہر باہر چلتے رہے۔ تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ تم اس پہاڑ کے باہر باہر بہت چل چکے، شمال کی طرف مڑ جاؤ اور تو ان لوگوں کو تاکید کر دے کہ تم کو بنی عیساؤ تمہارے بھائی جو شعیر میں رہتے ہیں ان کی سرحد کے پاس سے ہو کر جانا ہے، اور وہ تم سے ہراساں ہوں گے، سو تم خوب احتیاط رکھنا اور ان کو مت چھیڑنا، کیونکہ میں ان کی زمین میں سے پاؤں دھرنے تک کی جگہ بھی تم کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں نے کوہ شعیر عیساؤ کو میراث میں دیا ہے۔ تم روپے دے کر اپنے کھانے کے لیے ان سے خورش خریدنا اور پینے کے لیے پانی بھی روپے دے کر ان سے مول لینا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا رہا ہے، اور اس بڑے بیابان میں جو تیرا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے۔ ان 40 برسوں میں خداوند تیرا خدا برابر تیرے ساتھ رہا اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ سو ہم اپنے بھائیوں بنی عیساؤ کے پاس سے جو شعیر میں رہتے ہیں الات اور اسون جابر ہوتے ہوئے گزرے، پھر ہم مڑے اور مواب کے بیابان کے راستہ سے چلے۔ پھر خداوند نے مجھ سے کہا کہ موابیوں کو نہ تو ستانا اور نہ ان سے جنگ کرنا، اس لیے کہ میں تجھ کو ان کی زمین کا کوئی حصہ ملکیت کے طور پر نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے آر کو بنی لوط کی میراث کر دیا ہے۔ وہاں پہلے امیم بسے ہوئے تھے جو اناکیم کی مانند بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور شمار میں بہت تھے، اور اناکیم ہی کی طرح وہ بھی رفائیم میں گنے جاتے تھے، لیکن موابی ان کو امیم کہتے ہیں۔ اور پہلے شعیر میں ہوری قوم کے لوگ بسے ہوئے تھے، لیکن بنی عیساؤ نے ان کو نکال دیا اور ان کو اپنے سامنے سے نیست اور نابود کر کے آپ ان کی جگہ بس گئے، جیسے اسرائیل نے اپنی میراث کے ملک میں کیا، جیسے خداوند نے ان کو دیا۔ اب اٹھو اور وادی زرد کے پار جاؤ۔ چنانچہ ہم وادی زرد سے پار ہوئے اور ہمارے قادس برنیہ سے روانہ ہونے سے لے کر وادی زرد کے پار ہونے تک 38 برس کا عرصہ گزرا۔ اسنا میں خداوند کی قسم کے مطابق اس پشت کے سب جنگی مرد لشکر میں سے مر کھپ گئے، اور جب تک وہ نابود نہ ہو گئے تب تک خداوند کا ہاتھ ان کو لشکر میں سے ہلاک کرنے کو ان کے خلاف بڑھا ہی رہا۔ جب سب جنگی مرد مر گئے اور قوم میں سے فنا ہو گئے تو خداوند نے مجھ سے کہا، آج تجھے آر شہر سے ہو کر جو مواب کی سرحد ہے گزرنا ہے، اور جب تو بنی امون کے قریب جا پہنچے تو ان کو مت ستانا اور نہ ان کو چھیڑنا، کیونکہ میں بنی امون کی زمین کا کوئی حصہ تجھے میراث کے طور پر نہیں دوں گا، اس لیے کہ اسے میں نے بنی لوط کو میراث میں دیا ہے۔ وہ ملک بھی رفائیم کا گنا جاتا تھا، کیونکہ پہلے رفائیم جن کو امونی لوگ زمزمیم کہتے تھے وہاں بسے ہوئے تھے۔ آمین۔